بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو تنہا اس دنیا کو چلانے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ جس اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے لیے کچھ ایسے اعمال وضع کیے، بیان فرمائے کہ جن اعمال کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی سے بچا سکتا ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص سروئے زمین کی سب سے عظیم ہستی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے احادیث نبویہ کے اندر ہلاکت اور بربادی سے بچنے کے کچھ اعمال بتائے۔ ایک انسان کیسے ہلاک ہو سکتا ہے، اس کی طرف مسلمانوں کی، امت محمدیہ کی رہنمائی فرمائی۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، پچھلے 3 جمعہ کے خطبے سے گفتگو ایک حدیث کے اوپر چلی آ رہی ہے۔
حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کفارات، ثلاثۃ درجات، ثلاثۃ منجیات وثلاثۃ مہلکات۔ تین چیزیں کفارات ہیں انسان کے گناہوں کے لیے، تین چیزیں انسان کے درجے کی بلندی کا ذریعہ ہیں، تین چیزیں منجیات انسان کو نجات دینے والے اعمال ہیں، تین اعمال ایسے ہیں، اور ثلاثۃ مہلکات، تین اعمال، تین کام ایسے ہیں جو انسان کو ہلاکت اور بربادی تک پہنچا دیتے ہیں، بلکہ ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ تین جمعہ کے خطبے سے تینوں موضوعات پہ میں نے آپ کے سامنے مفصل انداز میں گفتگو کی تھی کتاب و سنت کی روشنی میں۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ تعالی آخری جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ثلاثۃ مہلکات، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو برباد کر دینے والی ہیں، ہلاک کر دینے والی ہیں، تین اعمال ایسے ہیں جو انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اب وہ تین چیزیں، تین اعمال کیا ہیں، تین چیزیں کیا ہیں؟ اما المہلکات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشح مطاع، پہلی چیز ایسی لالچ، مطاع جس کو پورا کیا جائے، ایسی لالچ جس کو پورا کیا جائے وہ انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ نمبر دو وہوى متبع، اور ایسی خواہشات، نفسانی خواہشات کہ جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر تین وإعجاب المرء بنفسه، اور انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، اس کا اپنا نفس اسے زیادہ بھانے لگنا، پسند آنے لگنا، یہ تین چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ اگر ہم اس کی تفصیلی گفتگو سنیں اور دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تینوں چیزیں ہمیں نظر تو آ رہی ہے بہت معمولی ہیں، لیکن بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں جو انسان کو مکمل طور پر ہلاک اور برباد کر دیتی ہیں۔ میرے بھائیو، شح کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں کہ انسان ایسی چیز کی لالچ کرے جو اس کے پاس نہیں ہے، انسان ایسی چیز کی لالچ کرے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور اپنے پاس جو اس کے پاس ہے، جو بھی مال دولت زمین جائیداد جو کچھ بھی ہے، اس میں وہ بخیلی اور کنجوسی کرے، دینے کا ارادہ نہ کرے، اس کا نام شح ہے، اس کا نام لالچ ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کو 1 کروڑ روپے کی لالچ ہے، اس لالچ میں وہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے، تن من دھن کی بازی لگا رہا ہے، اور اس کے پاس جو 99 لاکھ روپیہ ہے اس میں وہ کنجوسی کرتا ہے، اسی کا نام عربی زبان میں شح ہے۔ اور اسی شح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہلاک کرنے والی چیزیں۔ شح کے تعلق سے احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شح نے، اس لالچ نے، اس برائی نے، اس وبا نے، اس بلا نے پچھلی قوموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے درمیان جب یہ چیز عام ہوئی تو اس برائی کی بنیاد پر ان کو تہس نہس کر دیا، ان کو برباد کر دیا۔ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگو ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، چاہے وہ ظلم چھوٹا ہو یا بڑا، کسی مسلمان پر ہو یا غیر مسلم پر، انسان پر ہو یا جانور پر، کسی کے اوپر بھی ہو، اگر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم سے بچو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ظلم تاریکیوں کے اندر ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا واتقوا الشح، اور شح سے بچو، شح یعنی لالچ، لالچ سے بھی بچو۔ فإن الشح اہلک من کان قبلکم، اس لالچ نے، اس بری بلا نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے، یہ لالچ
حملہم علی ان سفکوا دماءہم، اتنی خطرناک چیز ہے یہ لالچ، اس کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے کے خون کو حلال کر لیتا ہے، جبکہ کسی مسلمان کا خون بہانا یا کسی بھی انسان کا خون بہانا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں جو خون جو حلال کیا گیا تھا اسی لالچ کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون اسی وجہ سے حلال ہوتا تھا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، لوگ آپس کے محارم کو، حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے تھے، یعنی گویا کہ حرام چیز کو حلال کرنا، حلال کو حرام کرنا صرف اور صرف لالچ کی وجہ سے ہوا کرتا تھا۔ گویا کہ تین بڑے نقصان انسان کو لالچ کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، جیسے کہ پہلی قومیں ہلاک ہوئی، اسی طرح دوسری چیز انسان محارم کو، حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتا ہے، اور تیسری چیز انسان دنیا کے اندر خون کو عام کر دیتا ہے اور لوگوں کا خون بہا آسان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج کتنے ایسے لوگ ہیں سماج کے اندر، معاف کیجئے گا یہ کہتے ہوئے مجھے ذرا شرم بھی آ رہی ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے، ایک اسلام کے ماننے والے ہونے کے ناطے، اپنے کاروبار کے خاطر، اپنے پیسے کے خاطر، اپنی زمین کے خاطر، اپنی جائیداد کے خاطر کتنے مسلمانوں کو، کتنے لوگوں نے قتل کر دیا، محض کس وجہ سے؟ لالچ کی وجہ سے۔ ایک شخص ایسا دیکھا گیا کہ اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی زمین نہیں دے رہا تھا۔ اسی طرح سے ایک شخص وہ ہے کہ جس نے اپنی بہن کو، اپنی سگی بہن کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کی بہن یا تو اس سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے زمین دے دیجئے، میرے باپ کے حصے میں جو میرا ورثہ مل رہا تھا وہ حصہ دیجئے، اس کی وجہ سے قتل کر دیا۔ بھائی چارہ ہے، اس کی لالچ اتنی بڑی ہوئی ہے کہ وہ شخص پورا کا پورا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ کتنے بلڈر ہیں ایسے جنہوں نے بلڈری کے نام پر نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا، اور ان آنکھوں نے، گنہگار اور خطا کار آنکھوں نے دیکھا کہ وہ اچھے خاصے لوگ کتنے غریبوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلا کر کے، ان کی زمینوں پر بڑی بڑی بلڈنگیں قائم کر کے فخر سے اپنے آپ کو بلڈر کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس وجہ سے ہیں؟ میرے بھائیوں، صرف یہ لالچ اور طمع کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، آپ نے کہا پہلی قومیں اس کی وجہ سے ہلاک ہوئی، اس کی وجہ سے پہلی قوموں میں خون حلال ہو گیا، لوگ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے لگے۔ یہ سماج کے اندر جو عام ہو رہا ہے محض لالچ کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تباہ کاری اور بربادی کو ذکر کرتے ہوئے، یعنی اس لالچ کی تباہ کاری اور بربادی کو ذکر کرتے ہوئے کہا، اس کی وجہ سے انسان رشتہ داروں کو نہیں دیکھتا، رشتے ناطے کو توڑ دیتا ہے، اس کی وجہ سے فسق و فجور عام ہو جاتا ہے، گناہوں کو بالکل عام کرنے لگتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایاکم والشح، لوگو مسلمانوں، شح سے، لالچ سے، بری بلا سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، تم سے پہلے جو گزرے ہوئے ہیں، پہلی قومیں اسی کی وجہ سے، اس لالچ کی وجہ سے کتنی قومیں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امارہم بالبخل فبخلوا، پہلے کے لوگوں کو یہی لالچ انسان کو بخل پر، بخیلی اور کنجوسی پر ابھارتی تھی، آمادہ کرتی تھی، حکم دیتی تھی۔ فبخلوا، لوگ اس کی وجہ سے بخل کرتے تھے، کنجوسی کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو یا اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے کی بات ہو یا اچھا کام ہو رہا ہے اس میں خرچ کرنے کی بات ہو، فبخلوا، وہ لوگ بخل کرتے تھے۔ نبی کے ساتھ دینے کی بات ہو تو وہ لوگ بخل کرتے تھے، محض اس لیے کہ وہ لوگ اپنے اندر کنجوسی اور بخیلی رکھ رہے ہیں اور اپنے اندر لالچ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امارہم، یہ بخل، یہ کنجوسی، یہ اسی طرح سے لالچ انہیں اس بات کا بھی حکم دیتی تھی، بالقطیعتی، کہ وہ رشتہ داری کو توڑ دے، قطع رحمی کریں، صلہ رحمی نہ کریں۔ فقطعوا، تو پہلے کے لوگ ایسے تھے، اس کی وجہ سے، اس لالچ کی وجہ سے اپنے کتنے رشتہ داروں کو جدا کر دیتے تھے، کتنے رشتہ داروں کو اپنے آپ سے جدا کر دیتے، چاہے وہ سگا باپ کیوں نہ ہو، کہ سگی ماں کیوں نہ ہو،
سگا بھائی کیوں نہ ہو، سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اسی بخل کی وجہ سے، اسی لالچ کی وجہ سے کتنے لوگ اپنی رشتہ داریوں کو توڑ چکے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَمَرَهُمْ، یہی لالچ ہے جو لوگوں کو اس بات پر ابھارتی تھی بالفجوری کہ وہ گناہ کریں، گناہ کرتے ہوئے نظر آئیں، سماج کے اندر گناہوں کو عام کریں۔ فَفَجَرُوا، لوگ گناہ کرتے تھے لالچ کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہوں تو یہ برا نہیں ہوگا، آج ہمارے سماج میں جو قطع رحمی نظر آ رہی ہے، رشتہ داریوں کو توڑنے اور قطع کرنے کے جو واردات اور جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے اندر جو لالچ آ چکی ہے، دنیا پرستی آ چکی ہے، دنیا کی ہوس اور لالچ جو گھس چکی ہے، اس کی وجہ سے ہم کتنے رشتہ داروں کو اپنے آپ سے جدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا گناہ کرنا، گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لالچ کا۔ لالچ کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، لالچ کی وجہ سے انسان رشتہ داریوں کو کاٹ دیتا ہے، انسان اس کی وجہ سے بخل کرتا ہے، بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے، جبکہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یعنی ایک غلط کام کی وجہ سے انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو ہلاک اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو لالچ جیسی بری بلا سے بچائیں۔ کسی بھی چیز کے اندر لالچ ہو، مال میں ہو، دولت میں ہو، زمین و جائیداد میں ہو، کتنے لوگ عہدے اور منصب کی لالچ میں نہ جانے کتنے ایسے کام کر جاتے ہیں، کتنے ایسے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کا خون بہا دیتے ہیں کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے آگے آنا ہے، میں پارٹی کا سربراہ رہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، لالچ بہت بری بلا ہے، لالچ بہت بری بلا ہے، اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آپ کو ہمیں ہلاک اور برباد کرنے والی چیزیں ہیں، اس کو اپنے دلوں سے، اپنے دماغ سے، اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس کی سنگینی اور خطرناکی ہی کو دیکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا۔ ایک مومن بندے کے دل کے اندر، ایک انسان کے دل کے اندر ایمان اور لالچ دونوں داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر! کبھی بھی ایمان اور بخل، ایمان اور لالچ، یہ دونوں چیزیں کسی بھی انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کتنے مسلمان ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، کہیں ایسا تو نہیں ان کے دل کے اندر لالچ ہے اور لالچ کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھے ہیں، دنیا کے پیچھے، دنیا کی ہوس ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے اندر سے ایمان کو ختم کر بیٹھے ہیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، ایمان اور لالچ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بندے کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر لالچ نہیں ہوگی، اور جس کے اندر لالچ ہوگی اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کا حساب کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی دنیا کی لالچ داخل ہو گئی ہے اور اس کی بنیاد پر ایمان ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اپنے آپ کو لالچ سے بچا لے، یہ بری بلا، اس بری بلا سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، دنیا کا کامیاب انسان ہے، وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے، اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیے گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو جہاں لالچ ہلاک اور برباد کر دیتی ہیں، مہلک چیزوں میں سے ہیں، ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہیں، وہیں پر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو لالچ سے بچا لے، دنیا کا کامیاب انسان ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب لوگوں کی لسٹ میں، فہرست میں اس کا شمار کر دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے آپ کو لالچ سے بچائیے، ہر قسم کی لالچ سے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ پیارے نبی نے کہا پہلی امتیں جتنی ہلاک ہوئی ان کا بنیادی سبب اور بنیادی وجہ ان کی یہی لالچ تھی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوسری چیز جو حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، برباد کرنے والی چیزوں میں سے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان خواہشات نفس کی پیروی کرے۔ خواہشات نفس کی پیروی، خواہشات نفس کیا ہے؟ ایک نفس چاہتا ہے میں اپنی مرضی سے کوئی کام کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، ایسے ہی ساری نیکیاں کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو حکم دیا ہے۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ اس نے اپنی خواہش کہتی ہے نہیں میں ابھی نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، میرا دل
نہیں چاہ رہا. اسی کا نام خواہش، اسی کا نام خواہش نفس ہے، خواہشات نفس کی پیروی ہے. ایک نفس ایسا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ جب سے تو بالغ ہوا ہے، جب سے تو سمجھنے لگا ہے، تب سے تجھ پر اللہ تبارک و تعالی نے احکام کو فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے. اگر اس کے بعد وہ شخص نہیں عمل کرتا، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اور خواہشات کی پیروی کرنے والا گویا کہ وہ اپنے نفس کو معبود بناتا ہے. اور ایسے لوگ قرآن کریم کے الفاظ میں، قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق وہ لوگ جانوروں کی طرح سے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 43-44 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. پیارے نبی، کیا آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات نفس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. رب انہیں کچھ کہتا ہے وہ کچھ اور کرتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. کیا آپ ان کے اوپر ذمہ دار اور نگراں بنا کر کے بھیجے گئے کہ آپ ان کو ہدایت دیں؟ نہیں. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ. آپ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ یہ لوگ کان رکھنے کے باوجود سنتے نہیں، یہ لوگ عقل رکھنے کے باوجود یہ سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے، کچھ سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. ان کے پاس کان ہے لیکن اس کے باوجود سن کر کے انسنا کر دیتے ہیں. ان کے پاس عقل ہے، دماغ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عقل سے کام نہیں لیتے. انہم الا کالانعام. اللہ کہتا ہے یہ لوگ تو انعام کی طرح سے ہیں، چوپایوں کی طرح سے ہیں. اپنی خواہشات کی اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے میں چوپایوں کی طرح سے. بل ہم اضل. اللہ کہتا ہے یہ ان سے بھی بدتر ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے وہ یا تو جانوروں کی مانند ہے یا پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے قرآن کے الفاظ میں. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے، تعلیمات الہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں. رب العالمین نے کہا سود نہیں کھانا، سودی کاروبار نہیں کرنا، دنیا میں زندگی گزارنا ہے، حلال کما کر کے کھاؤ. انسان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کیا کہتا ہے؟ دنیا میں ترقی کرنا ہے، سماج کا مقابلہ کرنا ہے، لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے. اور اس دور میں، جس دور میں ہر طرف جو ہے فتنے ہی فتنے ہیں، اس موقع پہ اگر ترقی کرنا ہے تو بغیر سود لیے، بغیر لون لیے دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ انسان کی خواہش کہتی ہے، انسان کا نفس کہتا ہے. اللہ کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا. اور جو ایسا کرتے ہیں اور اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ روئے زمین کے سب سے بڑے گمراہ لوگ ہیں. اللہ نے قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 50 میں کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. جو اللہ کی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اللہ کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد، اللہ کی تعلیمات واضح ہو جانے کے بعد اگر وہ شخص اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتا ہے، اپنے نفس کے پیچھے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ. وہ شخص روئے زمین کا سب سے بڑا گمراہ انسان ہے، سب سے بڑا بھٹکا ہوا انسان ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، اس کے برعکس اگر کوئی شخص رب العالمین کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، خواہشات نفس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، خواہشات نفس پر غلبہ حاصل کرتا ہے اللہ کی تعلیمات کے ذریعے سے، اور تعلیمات الہی پر عمل کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بڑی فضیلت ہے. سورۃ النازعات میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو لوگ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور اپنی خواہشات نفس کو کچل دیا، جس نے بھی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. خواہشات نفس کو کچلنا ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی، اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ اس کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے تعلیمات الہی کے ذریعے، تعلیمات ربانی کے ذریعے اس کے اوپر عمل غلبہ حاصل کرنا ہے. اور جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت ہے. جو شخص اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچا لے وہ جنتی ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، تیسری بات جو انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والی ہے وہ ہے خود پسندی. انسان کا اپنے آپ کو پسند کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو
ہر اعتبار سے مختلف انداز سے پیدا کیا. ہر انسان چاہتا ہے میں دنیا میں اچھا رہوں، دوسرے کے مقابلے میں اچھا رہوں. ٹھیک ہے، اسلام نے کہا آپ اچھائی کو اختیار کیجئے، خوبصورتی کو اختیار کیجئے، لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے آپ خود پسندی میں نہ مبتلا ہو جائیں. حسن و جمال میں، خوبصورت لباس میں، مال و دولت میں، ذہانت اور فطانت میں جو شخص خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بس میں ہی اچھا دکھ رہا ہوں، میں ہی سب سے خوبصورت دکھ رہا ہوں، روئے زمین کا سب سے اچھا انسان میں ہی ہوں، جو شخص اس قسم کی سوچ اور فکر اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. جانتے ہیں سب سے پہلے خود پسندی میں مبتلا ہونے والا کون تھا؟ ابلیس تھا. اس ابلیس نے کہا تھا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آدم کو جب سجدہ کرنے کے لیے کہا، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. اسے اپنی تخلیق پر ناز آیا، اس نے خود پسندی کی اور خود پسندی میں مبتلا ہو گیا. میری تخلیق سب سے اچھی آگ سے ہوئی اور آدم کی مٹی سے ہوئی، لہذا میں اچھا ہوں. اس نے کہا، اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی. اللہ نے کیا کہا سورہ حجر کے اندر؟ فخرج منہا فإنک رجیم. نکل جا یہاں سے مردود، نکل جا، تو آسمان پر رہ نہیں سکتا، تو میرے سامنے زندگی نہیں گزار سکتا، تو اس لائق نہیں کہ آسمان میں زندگی گزارے. فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا، تو مردود ہے. معلوم یہ ہوا خود پسندی کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا. اسی طرح میرے بھائیوں، سورہ کہف کی ہم ہمیشہ ہر جمعہ کو تلاوت کرتے ہیں. اس میں کئی ایک واقعات ذکر کی. ایک پاؤ پارا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو سچے دوست کا واقعہ ذکر کیا ہے. پڑھیے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیے. دو دوست تھے. ایک دوست کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے ہوئے تھے. 2 باغ بڑے خوبصورت، زیادہ سے زیادہ پھل لانے والے. ان میں سے ایک جس کو باغ دیا تھا اللہ نے، وہ مالدار تھا، اور دوسرا اس کے مقابلے میں غریب تھا. اللہ نے آزمایا مالدار شخص کو. اس آدمی نے کہا، اس ایک دوست نے اپنے دوست سے کہا، اپنے مال کے اوپر، اپنی دولت کے اوپر، اپنے باغ کے اوپر گھمنڈ کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اسے خوبصورتی نے خود پسندی میں مبتلا کر دیا. آخرکار اس نے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اے میرے دوست سن، میں مال کے اعتبار سے بھی تجھ سے زیادہ ہوں، اور اگر افراد کی بات کروں، میرے ہواری اور مواری کی بات کروں، میرے چیلے اور چپاٹوں کی بات کروں، واعز نفرا، تو نفر اور فوج کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے بھی تجھ سے زیادہ مضبوط ہوں. اللہ رب العزت کو اس کی ادا پسند نہیں آئی. خود پسندی اللہ کو منظور نہیں. کوئی یہ نہ سوچے میرے پیچھے تو سینکڑوں لوگ کام کرنے والے ہیں، ایک آواز لگاؤں گا سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور حق پسند لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں. کتنے لوگ ہیں سماج میں ایسی دھمکیاں دینے والے، سماج میں ایسے کام کرنے والے کتنے ہیں جو اپنے آپ کو ایک تو مالدار سمجھتے ہیں، مال کے اعتبار سے لوگوں سے مضبوط سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اسی طرح اپنی فوج، اور آج کے سماج میں خاکی وردی والوں کی دھمکیاں دے کر کے لوگوں کو اسلام سے، دین سے، شریعت سے، مساجد سے دور کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو رب کا یہ فرمان سمجھ لینا چاہیے، سن لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا پسند نہیں آئی. اللہ نے سورہ کہف کی 42 نمبر کی آیت میں اس کی تباہی اور بربادی کو ذکر کرتے ہوئے کہا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پورے باغ کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آن کے آن میں اس کا پورا باغ برباد ہو گیا، تہس نہس ہو گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهِ. اللہ کہتا ہے جو اس نے خرچ کیا تھا اس باغ کو ترقی دینے میں، اس میں جتنا خرچ کیا تھا سارے خرچ پر وہ اپنے ہاتھ مسلتا رہ گیا. استغفر اللہ، کیا ہو گیا، کیا سوچتا تھا اور کیا ہو گیا. میرے بھائیو، اللہ کو خود پسندی منظور نہیں، اچھی نہیں ہے، چاہے وہ حسن پر ہو، جمال پر ہو، تخلیق پر ہو، مال و دولت پر ہو. اور اگر حسن کی بات کروں تو ایک حدیث سنن صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، 2088 صحیح مسلم کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا. ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل جمتہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی چل رہا تھا، روئے زمین پر چل رہا تھا،
مرجل جمتہ، بڑے بڑے بال رکھ کر کے. آج لوگوں کو بھی ایک بڑا شوق ہے، جمہ کہتے ہیں بڑے بڑے بال، زلفی بال رکھ کر کے اس میں کنگھی کر کے خوبصورت اور خوبصورت لباس میں، حلہ کہتے ہیں خوبصورت لباس کو پہن کر کے چل رہا تھا. تعجبہ نفسہ، اس کا نفس اسے بھانے لگا، اچھا لگنے لگا، میں اچھا ہوں. اپنے بال کو کبھی سر سنوارتا ہے نا. آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، اپنے باڈی کو دیکھتا ہے، اپنے کپڑے کو دیکھتا ہے، اپنے بال کو دیکھتا ہے، بہت اچھا انسان ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی. جانتے ہیں کیا ہوا؟ اذا خسف اللہ بہ، اسے زمین کے اندر اللہ رب العزت نے اسی حالت میں زمین کے اندر دھسا دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے اسی حالت میں زمین میں دھسا دینے کے بعد پیارے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ ایسے ہی زمین میں دھستا چلا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کو خود پسندی منظور نہیں، اچھا نہیں لگتا اللہ کو. یہ پسند نہیں کوئی شخص اپنی خوبصورتی میں، اپنے لباس میں، اپنے مال میں، اپنی ذہانت اور فطانت میں اور اپنے ہواری اور مواری پر فخر کرتے ہوئے خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، کہے میں سب سے اچھا انسان ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کو اللہ نے اسی خوبصورتی اور اسی گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے، اس خود پسندی کی وجہ سے زمین کے اندر دھسا دیا اور قیامت تک یہ دھستا چلا جائے گا. میرے بھائیوں، اس لیے خود پسندی اپنے اندر پیدا مت کیجیے. 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہے. ایک تو لالچ جو انسان کو تباہ کر دے، برباد کر دے. نمبر 2 انسان کی خواہشات، نفسانی خواہشات جو اللہ رب العزت کے احکام پر غالب آ جائے اور اللہ کے احکام سے روک دے. نمبر 3 چیز خود پسندی، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا. یہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں. میرے بھائیوں، چند جمعہ کے خطبوں سے، بلکہ 4 جمعہ کے خطبوں سے میں آپ کے سامنے اسی ایک حدیث کی تفسیر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا. آج بحمداللہ اس جمعہ کے خطبے میں یہ تفسیر بھی ختم ہوئی اور اس کی شرح مکمل ہو گئی. ہم آپ کے سامنے 4 سمجھ لیجئے کہ ایسی باتیں ذکر کر چکے ہیں. 3 چیزیں انسان کو گناہوں سے کفارہ بننے والی، 3 چیزیں انسان کو نجات دینے والی، اور 3 چیزیں انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بننے والی، اور 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی. اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث کے اندر پوری زندگی کا خلاصہ ہمارا اور آپ کا ذکر کر دیا. اگر ہم اور آپ سمجھ لیں اور ان باتوں پر عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے، بہت ساری نیکیاں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ساری ہم عبادات کر لیں گے اور جمع کر لیں گے، اور آخرت میں کامیابی اور دنیا میں کامیابی کا ذریعہ حاصل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے کتاب و سنت کے مطابق سنا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما. ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روزی میں، عمل میں برکت عطا فرما. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.